الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق نبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اور اس کے پیارے محبوب دان غیوب والی کولا مقام ہم بے قصوں کے مددگار شفیع روز شمار بی بی آمینہ کے لال کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ دودھ پاک عرض کرنے کے بعد فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے صلو علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے تم جہاں بھی ہو۔ ہمیں چاہیے کہ مصطفیٰ کے اوپر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، اور آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ایک دن جبریل امین علیہ السلام میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر کہتے ہیں، میرے مصطفیٰ کہتے ہیں اے جبریل، اللہ تعالیٰ نے تجھے بڑی طاقتیں دی ہیں، بڑے کمالات دیے ہیں، بڑی طاقت دی ہے، آج مجھے ذرا یہ تو بتا اللہ تعالیٰ نے تجھے طاقت کتنی دی ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں سونیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، کل مخلوق کے اندر جتنے بھی درخت ہیں ان درختوں کے جو پتے ہیں ان پتوں کو میں گن سکتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے جبریل، اللہ تعالیٰ نے تجھے اور کتنی طاقت دی ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں سونیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، کل مخلوق کے اندر جتنے بھی ریت کے ذرے ہیں ان ذروں کو میں گن سکتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے جبریل، کوئی ایسی چیز بھی ہے جو تیری طاقت سے باہر ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں سونیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل وہ چیز کون سی ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں سونیا، اگر آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ اس بندے کے اوپر اتنی رحمتیں بھیجتا ہے کہ ان رحمتوں کو میں شمار نہیں کر سکتا، ان رحمتوں کو میں شمار نہیں کر سکتا۔ ایک دن میرے مصطفیٰ جا رہے ہیں، صحابہ کرام بھی جا رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کے پاس روٹیاں تو ہیں لیکن کھانے کے لیے سالن نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ ٹھہرے، ایک مکھی آئی، میرے مصطفیٰ کان کے اندر کچھ بھی برائی۔ صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ، یہ مکھی کیا کہہ رہی ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہاں سے یہ صحابہ کا یہ عقیدہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ جانتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ پرندوں کی بولیاں سمجھتے ہیں، میرے مصطفیٰ مکھیوں کی بولیاں سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ صحابہ کا یہاں سے یہ عقیدہ پتہ چلتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی بندہ مدینہ پاک میں جائے، وہاں جا کر میرے مصطفیٰ کے اوپر درود پاک پڑھے۔ اب دیکھیں کہ مدینہ پاک کے اندر ایک ملک کے لوگ نہیں آتے، کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، کوئی نیوزی لینڈ سے آ رہا ہے، کوئی پاکستان سے آ رہا ہے، کوئی انگلینڈ میں آ رہا ہے، کوئی نیم اسلام پڑھ رہا ہے، کوئی انگریزی میں پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرشتہ میرے نبی کی قبر کے اوپر منعقد کیا ہے اس کا یہ عالم ہے، کل مخلوق کے اندر کہتا ہے حضور آج آپ کے
فلاں بن فلاں نے آپ پر اتنا درود پاک پڑھا ہے، فلاں بن فلاں نے اس کا نام، اس کے باپ کا نام بھی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر کرتا ہے اور کہتا ہے سونیا آپ کے فلاں بن فلاں نے آپ پر آج اتنا درود پاک پڑھا ہے۔ اس فرشتے کا یہ عالم ہے۔ اب دیکھیں جو فرشتوں کا سردار ہے، جو کل مخلوق کا سردار ہے، اس کا کیا عالم ہوگا۔ اب دیکھیں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور مکھی شہد لے کے آنے کی ہے، سارے صحابہ بڑے حیران ہیں کہ میرے مصطفیٰ کی نگاہ کس پر پڑے گی۔ جس پر میرے مصطفیٰ کی نگاہ پڑی ہے اس کو لوگ مولا علی کہتے ہیں۔ یہ وہی علی ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ما کنتم مولا ہو فہذا علی مولا۔ یہ وہی علی ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ علی حق سے جدا نہیں ہو سکتا اور حق علی سے جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی علی ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، علی آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اب دیکھیں کہ اتنی شانیں ہیں علی کی۔ اب دیکھیں میں چاہتا ہوں اب علی کی اتنی شان ہے۔ اب دیکھیں علی شہد لے کے آئے، صحابہ کرام نے روٹی کھائی، کھانا ناول فرما لیا۔ اب مکھی پھر آئی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا، صحابہ پوچھنے لگے یا نبی اللہ مکھی اب کیا کہہ رہی ہے، مکھی اب کیا کہہ رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ مکھی سے اب مکھی اب مجھے نہیں کہہ رہی، اب مکھی سے میں پوچھ رہا ہوں اے مکھی آج تم ذرا یہ تو بتا کہ تیرا شہد کڑوا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، پھیکا ہوتا ہے، لیکن تیرے شہد کے اندر اتنی مٹھاس کیوں ہے؟ تو مکھی عرض کرتی ہے سونیا اگر اس کھگے سے میں اپنے کھگے تک جانے تک آپ کی ذات پر درود پاک پڑھتی ہوں، اس لیے وہ جو فاصلہ ہوتا ہے اس کے اندر میں آپ پر درود پاک پڑھتی ہوں۔ یہ اس درود پاک کی برکت ہے کہ اللہ پاک نے میرے شہد میں اتنی مٹھاس عطا فرما دی ہے۔ اب جو چیز انسان دیکھے دور سے وہ بڑی سونی لگتی ہے، بڑی پیاری لگتی ہے، جس کو انسان دیکھتا ہے دور سے وہ جب چیز قریب آتی ہے تو وہ اتنی چیز سونی لگتی جتنی وہ دور سے لگ رہی تھی۔ میرے مصطفیٰ کو دیکھو دور سے تب بھی بڑے سونے، میرے مصطفیٰ کو دیکھو قریب سے تب بھی بڑے سونے، میرے مصطفیٰ کو دیکھو دور سے تب بھی اخلاق کے پہلے درجے پر میرے پاس ان لوگوں کے اقوال موجود ہیں جنہوں نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا دور سے، جنہوں نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا دور سے، انہوں نے یہ بھی کہا بلغ العلا بکمالہ کشفت حجاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جنہوں نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا دور سے، ادھر میرے امام بولے، میرے امام کہتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ اب اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔